کہ جو بچے پیرنٹ ہوڈ سے چائلڈ ہوڈ سے نکل چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے، بیکاز obviously اب دس از دا رائٹ ٹائم کہ آفٹر 10 ایئرس بچہ جو ہے وہ گرو کرتا ہے، ہی نیڈس ٹو گیٹ دا ایلوکوینس اینڈ اس کا انٹلیکٹ کے اوپر اس کا کام ہونا بہت ضروری ہے. تو ان چیزوں کے اوپر پیرنٹ کو کیا کرنا چاہیے ایز پر یور کنسرن. اور جس چیز کو میں نے ابھی ہائی لائٹ کیا تھا کہ اگر ہماری جڑیں ویک ہیں، اگر ایک بچہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس قدر زیادتیاں ہو رہی ہیں، بھوک میں بچے بلک رہے ہیں اور جینوسائڈ ہو رہا ہے، جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں، یہ سب ہمارا بچہ دیکھ رہا ہے، اس سے پوچھ رہا ہے ماما وائی وی آر ہیپی، ہم کیسے کھانا پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں اگر ہمارا ایک مسلمان بچہ بھوکا ہے. تو ہاؤ کین یو ڈو دس کہ آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ یہ کھا لو اور یوں سو جاؤ، اور مطلب وی ہیو دا لیک آف ایمپیتھی. تو ہم کیسے اپنے بچوں کے اندر ایمپیتھی انکلکیٹ کر سکتے ہیں جب ہم ان کو یہ شو ہی نہیں کروا رہے کہ ہمارے اندر یہ ایمپیتھی ہے. جبکہ میں اپنے بچے کو یہ حدیث سنا رہی ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہم ایک جسم کی مانند ہیں، مگر ایک جسم کی مانند ہونے کے باوجود ہمیں اپنے زخم نظر نہیں آ رہے، نہ ان کی تکلیف فیل ہو رہی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیسے اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں، کیونکہ ہم خود ہی نہیں سمجھ پا رہے. ہم اتنا خوش ہیں اپنی زندگیوں میں، ہم پوسٹ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچوں کو روتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بٹ ہمارے آنسو بھی نکل رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل سے دعا بھی نکل رہی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے. بٹ آفٹر دیٹ ایونچولی ہمارا ایک ٹرن آتا ہے لائف میں اور ہم پھر اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں. واٹ از دس از ناٹ ایمپیتھی جو ہم اپنے بچوں میں انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہاؤ وڈ وی ڈو دیٹ؟ تو بچوں کو یہ دکھانا کہ دیکھو بیٹا تم رو لو، دیٹس the least you can do. But how about the next generation؟ اگلے جنریشن میں تمہارا بچہ بھی ٹی وی پہ یہی دیکھ رہا ہوگا، اور جس کو تم دیکھ کے آج رو رہے ہو اس کے بچے کے ساتھ یہی ہو رہا ہوگا اور تم پھر رو رہے ہوگے. Is that really the solution؟ It's a good thing، اس لیے کہ آپ سے کم سے کم احساس زیاں تو آپ کے اندر ہے. احساس زیاں ہے تو آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ چینج کرنا ضروری ہے. That has to be there. اس کے لیے پھر جو پیراڈائم کی بات ہے، مینٹل پیراڈائم، یعنی بچوں کے اندر یہ چیز ڈالنا کہ تمہاری ایک ڈیوٹی ہے، یہ جو تم دیکھ رہے ہو، لیٹس میک اے کمٹمنٹ کہ یہ لاسٹ جنریشن ہے سفرنگ کی، ان کے بچے وہ سفر نہیں کریں گے جو یہ سفر کر رہے ہیں. فار دیٹ یو ہیو ٹو ریز اپ. فار دیٹ اس کے لیے آپ دیکھیں آپ کا بچہ ایک اچھا رائٹر بن سکتا ہے، آپ اس کو اچھا رائٹر بنائیں. وہ ایک اچھا مقرر بن سکتا ہے، اچھا ڈپلومیٹ بن سکتا ہے، گورنمنٹ میں جا سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم پولیٹیکلی اتنے ڈس انگیجڈ ہیں کہ ہمارے ہاں سیاست کا مطلب یہ ہے کہ میں جس کو ووٹ دیا وہ الیکشن جیتا ہے کہ نہیں جیتا. وی ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ کہ اسلامک سینس آف پالیٹکس ہے کیا. آج کسی سے آپ اسلامک پولیٹیکل سسٹم پہ بات کریں تو پہلا سوال ہوگا خلیفہ کیسے بنے گا، خلیفہ کو ریپلیس کیسے کیا جائے گا. جس ٹاپک پہ اسلام نے ایمفسائز ہی نہیں کیا ہوا ہے کہ the وے آف اپوائنٹمنٹ کیا ہوگا، اس پہ ہمارا سوال ریڈیوس ہو جاتا ہے. اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ سارا فوکس اس چیز پہ کرتا ہے کہ آپ کا ریاست کے ساتھ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہ کیا ہوں گے، آپ کی سیاست کے اندر سٹیک کیا ہے. ہر لمحہ جو آپ کا گزر رہا ہے وہ ایک پولیٹیکل ماحول میں گزر رہا ہے. ریاست آپ کے ساتھ جو ایڈریس کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، آپ کا ریلیشن شپ کیا ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، یہ ساری باتیں. جب بچوں کو آپ اس پیراڈائم کے اندر جب آپ جوان کریں کہ انہوں نے چینج کرنا ہے، وہ چینج کریں گے. وہ ایک دو کی بات نہیں کر رہے، ہم پوری سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں. تو اس کو اس فرسٹریشن کو ایگریشن میں چینج کر کے کہ اب بیٹا رونے سے کیا ہوگا، اچھا تمہارا دل سامنے آئے گا. لیکن وہ جس کو گولی لگ رہی ہے اس کی کیا وہ رک جائے گی؟ جس کا گھر تباہ ہو رہا ہے، جو یتیم ہو رہا ہے، کیا وہ سلسلہ رک جائے گا؟ The answer is no. And if the answer is no تو پھر چلیں اس کے لیے کچھ کرتے ہیں، اس کے لیے پھر لوبینگ کرتے ہیں، اس کے لیے ٹیم بلڈنگ کرتے ہیں، اس کے لیے اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں.